تعالیٰ اس مجلس میں گزرنے والا ہمارا ایک ایک لمحہ ہماری عبادتوں میں لکھا جا رہا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی عبادت نہیں ہے، عظیم ترین عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، جب بھی کوئی قوم، کچھ لوگ، کوئی گروپ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، کیوں جمع ہوتے ہیں؟ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، جمع ہوتے ہیں تاکہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں اور آپس میں ایک دوسرے کو قرآن کا درس دیں۔ تو کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا نزلت علیہم السکینہ، پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان پر سکون نازل ہوتا ہے۔ آج کل ہمارا دور انزائٹی، ڈپریشن اور ٹینشن کا دور ہے نا۔ انزائٹی کا، ڈپریشن کا، ٹینشن کا سب سے بہترین علاج کیا ہے؟ قرآن کی یہ مجلسیں۔ ان مجلسوں میں اللہ کی طرف سے ایک خاص طرح کا سکون ملتا ہے جو دنیا میں اور کہیں نہیں لکھا ہے، کہیں اور نہیں ملتا ہے۔ یہ صرف یہ فضیلت میدان میں ہونے والی کانفرنسوں کو حاصل نہیں ہے، یہ فضیلت صرف مسجد میں ہونے والے درس قرآن کو حاصل ہے۔ پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے ان پر سکون نازل ہوتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اس وقت ہم سب سے زیادہ جس چیز کے محتاج ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت ان مجلسوں پہ نازل ہوتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آ کر کے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اللہ کے کچھ خاص فرشتے ایسے ہیں جن کا کام کیا ہے؟ دنیا میں اللہ کی ذکر کی مجلسیں تلاش کرنا۔ انشاءاللہ لمبی حدیث ہے، میں کل بتاؤں گا، وہ کل بتاؤں گا انشاءاللہ، بڑی پیاری حدیث ہے۔ آج سروس اتنا سمجھ لیں کہ جو ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں، علم کی مجلسیں ہوتی ہیں، فرشتے کیا کر لیتے ہیں؟ ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اور سب سے بڑا مقام اور سب سے بڑی فضیلت ان مجلسوں کی یہ ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان بندوں کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں سے کرتا ہے۔ الحمدللہ ہم ایک ایسی بابرکت مجلس میں جمع ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا ذکر اللہ رب العالمین کے مجلس میں فرشتوں میں ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ایسا کب ہوگا؟ ایسا اس وقت ہوگا جب ہمارے دل میں اخلاص ہو، احتساب ہو، یہاں ہمارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنا۔ ہمارے ساتھ یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ علم کی مجلسوں کو، دین کی مجلسوں کو ہم نے تفریح کی مجلسیں بنا لیا ہے۔ تقریروں کا مقصد دین سمجھنے، علم حاصل کرنے کے بجائے انٹرٹینمنٹ حاصل کرنا ہو گیا۔ اس لیے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں وہ خطیب زیادہ کامیاب ہیں جو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انٹرٹین کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم دینی مجلسوں میں دین سیکھنے کے بجائے انٹرٹینمنٹ کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ تو اگر یہاں تفریح حاصل کرنے کے لیے آپ حاضر ہوئے تب تو یہ فضیلت آپ کو نہیں مل سکے گی۔ ان مجلسوں میں بیٹھنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا مقصد اپنے علم میں اضافہ۔ علم حاصل کرنا اپنے آپ میں عبادت ہے، بلکہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، جیسے روزے رکھنا عبادت ہے، ویسے علم حاصل کرنا کیا ہے؟ ایک عظیم ترین عبادت ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضل العلم خیر من فضل العبادہ، نفلی علم نفلی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کو عابد پر فضیلت حاصل ہے۔ تو ہمارا پہلا مقصد ان مجلسوں کا کیا ہونا چاہیے؟ علم کا حصول۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی یہاں پر جو آدھا گھنٹہ 45 منٹ آپ دیں گے، میں یہ کوشش کروں گا کہ کم سے کم 8-10 باتیں آپ ایسی سیکھ کر کے جائیں اس مجلس سے جو اس مجلس سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھی۔ تو پہلا مقصد ہمارا کیا ہے؟ اپنے علم میں اضافہ۔ دوسرا مقصد ہمارا کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی؟ اپنے کردار کی اصلاح۔ علم میں اضافہ ہوتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے، کیونکہ علم ایمان کا نام ہے، اور جب ایمان بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ عمل کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو یہ دو ہمارا بنیادی مقصد ہے انشاءاللہ تعالی ان مجلسوں کا۔ میں انشاءاللہ 8-10 دن تک آپ لوگوں کے بیچ میں ہوں، اور میری جو مجلسیں ہوں گی تفسیر کی، بنیادی انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ دین کا علم حاصل کریں،
قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، جیسے رمضان کا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں جہاں رمضان کا ذکر آیا ہے نا، وہاں اللہ رب العالمین نے قرآن کا ذکر پہلے کیا ہے، روزوں کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ قرآن کی آیتیں ہیں نا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کا ذکر کس صورت کے اندر کیا ہے؟ ہاں سوال کر سکتا ہوں نا، گفتگو رہے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ علم میں اضافہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ مولانا سوال کرتے ہیں بہت زیادہ تو اگلی مرتبہ حاضر ہی نہیں ہونا ہے مجلس میں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کا ذکر کیا ہے سورۃ البقرہ میں، اور جہاں رمضان کا ذکر آیا ہے وہاں قرآن کا ذکر پہلے آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ رمضان کی عظمت اور قرآن کی عظمت دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے۔ رمضان بہت عظیم مہینہ ہے اس لیے اس میں قرآن نازل کیا گیا، قرآن بہت عظیم کتاب ہے اس لیے وہ رمضان میں نازل کی گئی۔ تو اللہ نے جہاں رمضان کا ذکر کیا وہاں قرآن کا ذکر کیا۔ بعد والی آیتوں میں فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو جو اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے۔ تو رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن پڑھنے پڑھانے والے، اللہ کے نبی پہ قرآن نازل ہوا، لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پر توجہ زیادہ ہوتی تھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ رمضان میں قرآن سے ہمارا تعلق اور زیادہ مضبوط ہو جائے، اور یہ تعلق صرف تلاوت کی حد تک نہیں ہو۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تلاوت کرتے تھے وہ صرف الفاظ کی تلاوت نہیں ہوتی تھی، اللہ کے نبی کی زبان عربی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی مفسر ہیں، تو اللہ کے نبی جب قرآن پڑھتے تھے اس کی گہرائیوں تک اتر کے اس کو سمجھتے تھے۔ ہم تو قرآن سنتے ہیں لیکن قرآن سننے والے بھی اچھے سے نہیں ہوتے، اور جو سنتے ہیں وہ سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ صحابہ کرام تلاوت کرتے تھے یا قرآن سنتے تھے تو وہ سمجھتے تھے، اس کی گہرائی میں اترتے تھے۔ اس لیے بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے پڑھتے ایک آیت پہ رک جاتے، ایسا کئی مرتبہ ہوا، اللہ کے نبی ایک آیت پر رک گئے، پوری رات ایک ہی آیت دہراتے رہے، ایسی دل پر جا کر لگتی تھی آیتیں۔ اب ہم کیونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس فضل سے محروم ہیں کہ قرآن سن کر کے سمجھ سکیں، تو وہ جو ایک کمی ہماری تلاوت میں یا ہماری سماعت میں رہ جاتی ہے کہ قرآن سنتے تو ہیں لیکن اس کو سمجھ نہیں پاتے، یہ مجلسیں اسی کمی کی بھرپائی کے لیے ہوتی ہیں کہ کم از کم کوشش یہ کریں کہ اگر قرآن سن کر کے نہیں سمجھ پا رہے تو کم از کم ان مجلسوں کے ذریعے سے تھوڑا بہت جو قرآن کا پیغام اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے نازل کیا ہے اس کو اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو بھی باتیں کی جائیں گی انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ اس کو عمل کے سانچے میں ڈھالیں، صرف کہنے سننے تک کی بات محدود نہ رہے۔ تو قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں اس کا خصوصی تعلق ہوتا تھا، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں حضرت جبرائیل کے ساتھ قرآن کا ایک دور کرتے تھے، اور اس دور میں صرف اللہ کے نبی قرآن سناتے نہیں تھے بلکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدارسو درس دیتے تھے ایک دوسرے کو، یعنی ان کو پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، ان آیات میں غور و فکر کرتے تھے۔ قرآن کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن پڑھیں تو اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں۔ ہماری زندگی کے ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھا ہے، ہماری ہر پریشانی کا علاج قرآن میں ہے، بس دیکھنے والی نظر نہیں ہے۔ دیکھنے والی نظر ہو تو ہمارے ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر رکھا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے بہترین اور سب سے اچھا راستہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم آج پہلا پارہ پڑھا گیا ہے، کوشش یہ کریں گے کہ جو پارہ نماز میں پڑھا جا رہا ہے اس کی منتخب آیتوں کی تفسیر کریں ہم، ہے نا۔ خلاصہ لوگ کہتے ہیں قرآن کا خلاصہ تو قرآن کا بہت مشکل ہے، یہ کر سکتے ہیں ہم کہ چنندہ آیتیں، سلیکٹیو کچھ آیتیں سلیکٹ کر کے ہم کوشش کریں گے کہ اس کی کچھ تشریح کچھ تفسیر آپ لوگوں کے سامنے رکھیں۔ تو آج کی نماز میں پہلا پارہ پڑھا گیا ہے۔ اچھا، پاروں کے بارے میں یہ بات آپ کو بتا دوں، قرآن مجید کو ہم الگ الگ طرح سے تقسیم کرتے ہیں نا۔ ایک تقسیم ہوتی ہے قرآن کی صورتوں کی، ایک تقسیم ہوتی ہے قرآن کی رکوعات کی، ایک تقسیم ہوتی ہے آیتوں کی، ایک تقسیم ہوتی ہے پاروں کی، ایک تقسیم ہوتی ہے منزل کی، ہے نا۔ آیتوں کی تقسیم خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے نا۔ آیتوں کی جو تقسیم ہے کہ کون سی آیت کہاں سے شروع ہوگی کہاں ختم ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا آیت یہاں سے شروع ہوگی یہاں سے ختم ہوگی۔